نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ کریم محبوب فرمانے لگے، یاد رکھنا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5,000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے۔ لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے نا بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے نا کھیت کے اندر، تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی کئی گنا دانا لگتا ہے۔ آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا، اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرے 3 ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا ہے، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی نصیحت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے۔ گن گن کے یوں احتیاط کر کے دیکھ کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا۔ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے۔ بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو، قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزرے گی، خرچ کر دوں۔ یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ، حضور پسند کرتے سخاوت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے
دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے۔ ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے، تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ تو خرچ تو کرتے ہیں، لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے خرچ، پھر خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن کب بندہ بیمار ہو گیا، جب تندرست تھا، لاکھوں روپے پڑے تھے، صدقہ کرنے کا خیال نہیں آیا، ہزاروں موجود تھے، اس کے دل کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی، آج بیمار پڑا ہے، کمزوری آ گئی ہے، قریب المرگ ہو گیا ہے، اب اس کا خیال آتا ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں، ایک بکرا لو بھی ذرا ذبح کر دو، ذرا تھوڑا صدقہ دے دو۔ کس بات پر؟ کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کس بات پر؟ کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اگر آپ صحت کے عالم میں صدقہ کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ کیا خوب تھا، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے مجھے ابھارا کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جتنا میں اپنے والدین کی طرف سے خرچ کر رہا ہوں نا، میری اولاد بھی میرے بعد اتنا ہی خرچ کرے گی، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، ان کی آسانیوں کا خیال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اس شوق کے ساتھ میں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں، صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کچھ صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا، اپنے ہاتھوں سے دے اور شوق بنا کے دے اور توجہ کر کے دے، اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے، غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے، اور تو تیرا دل کرے اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی، پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا، اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے رسول پاک علیہ السلام کا، کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں، یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترس ہیں کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ سخاوت کا حکم دیا گیا، صحت کے عالم میں خرچ کریں، تندرستی کے عالم میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ یہ ماحول نہ بنائے کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے، اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایک شوق ہو، ایک طبیعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کرتی تھی، اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی، محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا، میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی۔ تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی، لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا
تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا۔ وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، مومنوں کی ماں خرچ کرتی تھی، خیرات کرتی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالیں رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں۔ ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے، لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالیں رنگتی اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی۔ ان کا شوق تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی۔ حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دی گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقامت کہی جا چکی تھی، پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں، انہیں اللہ کے رستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی۔ کیوں کرے صبح و شام حضور کا تذکرہ؟ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے اس کی وجہ ہے جو جس کو جتنا یاد کرے اسے بھی لوگ اتنا یاد کرتے۔ کہتے یار فلاں مجھے بڑا یاد کرتا ہے، فلاں یاد کر رہا تھا، تو سامنے والا کہتا ہے میں بھی اسے بڑا یاد کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہم حضور کا ذکر کیوں نہ کریں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ ہر جگہ تو حضور نے ہمیں یاد کیا ہے، دنیا پر تشریف لاتے ہی امتی امتی کہا، ہر مقام پر امت کے لیے دعائیں فرمائی، جگہ جگہ امت کو تعلیم و تربیت دی۔ حضور معراج پر تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی، غار میں تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی، اور پھر کریم فرمانے لگے میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور ظاہری پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کا وجود اطہر، وجود مسعود وہ بیچ موجود ہے تو کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، پر چلے جانا کیسے بہتر ہے۔ تو یہ سنو نظر آ، حضور فرمانے لگے میں قبر میں جاؤں گا، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو سجدہ شکر ادا کروں گا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو قبر میں بھی تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ تو آپ اس بات کو سمجھے نہ جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رفا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ جب حضور ہمیں نہیں بھولے، حضور فرماتے قیامت والے دن نہ سب نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے اور تمام انبیاء ممبر پہ ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کا کیوں خالی ہوگا؟ تو محبوب فرماتے ہیں میں رب کے عرش کے سائے میں سجدہ کر کے اپنی امت کی بخشش کا سوال کر رہا ہوں۔ تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، پھر ذکر ان کا اپنی عادت، حضور کا تذکرہ کریں، نبی پاک کی بات کریں۔ ویسے یہ کہ میں کیا چکا ہوں، حضور کا ذکر پاک کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ کہتا ہے ہم نے بلندیاں عطا کر دی، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان، جدھر بھی کان لگائے باتیں نبی پاک۔ بس حضور کا پتہ ہوا گیا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے ناراض نہیں ہونا، ہم نے رسم بنا لیا ہے بعض چیزوں کو۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گے، ختم شریف آ گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گے، چہلم آ گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گے، سالانہ
ختم ہوا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، تو بھائی ختموں پہ پڑھتے ہو، ولیمے والے دن کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ختم شریف پہ جنازے پر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی، تو بیٹے کی بارات والے دن کیوں نہیں پڑھی؟ نبی پاک علیہ السلام کو سلام سے رشتہ صرف دکھوں کا ہے، سکھوں کا وقت آیا تو کسی اور طرف نکل گئے۔ حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے، رنگ کوئی بھی تھا، زمانہ کوئی بھی تھا، حالات کوئی بھی تھے، وقت کوئی بھی تھا، ان کی زبانوں پر ہر وقت مدینے والے محبوب کا ذکر پاک رہا کرتا۔ لیکن یہ ذکر عام ذکروں کی طرح نہیں ہے، یہ مدینے والے محبوب کا ذکر ہے۔ اس کا نا انداز ذرا اجلا ہوا ہونا چاہیے، ذرا دھلا ہوا ہونا چاہیے، اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کا اپنا ایک معیار اور اسٹیٹس ہے۔ یہ ذکر وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، میرے محبوب کو اس طرح نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نام لے کے تو حضور کو پکارنا بھی منع ہے۔ نبی پاک کے ذکر کی نا کچھ پابندیاں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے بڑے لاڈلے غلام تھے ایاز، اور ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد، تو محمود بڑے پیار سے بلاتے، محمد بن ایاز میری بات سننا، پیار کرتے غلام زادے سے۔ ایک دن محمود نے آواز دی، اور آواز دے کہا، او ایاز کے بیٹے ذرا ادھر آئیے گا۔ اب یہ کہ آج انداز بدلا ہوا تھا، تو ایاز بہت عقیدت مند تھے اور بادشاہ کے ساتھ بڑا خاص وفا کا رشتہ تھا، حاضر ہوئے اور کہنے لگے، سلطان کیا غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو سلطان کہنے لگے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا عجیب بات ہے، آپ ہمیشہ محمد بن ایاز کہہ کے بڑے پیار سے بلاتے، آج آپ نے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا۔ تو محمود پہلے چپ کر گئے، پھر نظر چکائی، پھر سر اٹھایا، کہنے لگے، ایاز ناراضگی کوئی نہیں، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نام اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اگرچہ وہ تیرے بیٹے کا، لیکن چونکہ حضور کے نام کی نسبت ہے تو بھائی ذکر رسالت معاف کرنا ہے، تو اس کا حسن، اس کا وقار، اس کا لب و لہجہ، اس کا سٹیٹس قائم رکھنا۔ ہمارے آج کے اندر دینی محفلوں میں بھی حضور کا ذکر پاک ہوتا ہے، تو بعض جگہوں میں آداب کا خیال نہیں ہوتا، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں ظاہر ہے آپ اس موسم میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں تو یہ محبت کے ساتھ ہی آپ آئے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو اس طرح کا معاملہ ہے، ہم تو حضور کی محفل میں کبھی بے وضو اور ننگے سر نہیں جائے گا، یہ ہمارا مزاج نہیں ہوتا تھا، ہماری طبیعت نہیں ہوتی، ہمارے لہجے دھلے ہوئے ہوتے، ماحول اور ہوتا۔ آج عوام بھی اس کا خیال نہیں کرتی، وہ جس طرح نوٹ لے کے لوگ اٹھتے ہیں محفلوں میں یوں کر کے پھینکتے، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ذکر رسول ہے، آپ اس سے کیا؟ اور پھر وہ 5 7 10 بندے وہ اس طرح گھیرا کرتے ہیں نعت خواں کا کہ کسی دوسرے کو نظر بھی نہیں آنے دیتے۔ آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ مثلاً آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے؟ یہ ذکر رسالت معاف ہے؟ اور پھر مجھے بتلائیے، جس محفل میں آپ یوں 5,000 10,000 اور 20,000 لٹا رہے ہیں، اس محفل میں اگر ایک غریب وہ بیٹھا ہو جس کا صبح بجلی کا بل بھی جمع ہونے کی اس کے پاس پیسے نہ ہو، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ آپ محفل کر رہے ہیں، یہ ذکر رسول کا ادب ہے؟ اور ادھر سے آپ جو اسٹیج پہ ذکر کرنے آتے ہیں، اللہ اکبر، وہ نقیب محفل صاحب کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے، وہ دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں، پہلے دونوں ہاتھ کھڑے کر لو، پھر سبحان اللہ اونچا کہہ لو، پھر ذرا مجھے لطف نہیں آیا، لطف بھائی تم یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے تھے جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہم تو سر نہیں ہلاتے تھے جیسے پرندہ نہ اڑ جائے۔ تو کس طرف قوم کو لگا دیا؟ کیا معیار آپ نے دیا؟ یہ لب و لہجہ ہے؟ نبی پاک کا ذکر پاک تو بڑا ٹھہراؤ مانگتا ہے، بڑا غسل، کبھی آتی ہے ذوق کی بات، لوگ جذبات میں آتے ہیں، پر کبھی وہ پورا مجمع بنانے کے لیے نہیں، ماحول گرمانے کے لیے نہیں، خطابت اور نقابت کا لوہا بنوانے کے لیے نہیں، اپنی ذاتی شہرت کے لیے نہیں۔ حضور کا ذکر پاک ادب، احترام، ٹھہراؤ، سلاست، روانی، خوبصورت جملہ جو شایان شان تو خیر کوئی بھی نہیں ہم جملہ ادا کر سکتے، لیکن کم از کم اس بارگاہ کے آداب کے مطابق تو ہو۔ دیکھیے یہ حضور کا ذکر ہے، اس کے آداب ہیں،
اس کا ایک رنگ ہے، ان آداب کا خیال کی گھروں میں بھی آپ نبی پاک کا ذکر کریں نا تو اس کا پورا ایک ایسے نہیں بول دے. ہمارے بہت سارے سیاستدان ہیں الا ماشاء اللہ، انہوں نے اپنے لیڈر کا نام لینا ہو تو انہیں بڑی چیزیں آتی ہیں، قائد جمہوریت اور قائد عوام اور فلانا اور فلانا، اور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرے تو انہیں نام ہی نہیں لینا آتا. تو میرا دل کرتا ہے انہیں کہوں کہ آج 4 دن ہمارے ساتھ رہے. ہمارے تو بوڑھی مائیاں دیہاتی انہیں بھی یہ آیا کرتا تھا، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. یہ نہ تو وہ بھی سنا لیا کرتے. آؤ 4 دن کسی دیہاتی سادے انگوٹھا چھاپ کے پاس بیٹھو، تمہیں ذکر رسالت مآب آ جاؤ. اس ذکر کی خاص کیفیت، ذکر رسالت مآب کا خاص ادب. ایک وقت ہوتا ہے ایمرجنسی کا، ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے. ایمرجنسی ہو نا، ایمرجنسی یعنی خدا بخواستہ میری پگڑی کے شملے کو آگ لگ گئی تو اب سامنے سے ایک بندہ مجھے بتانا چاہتا ہے آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ مفکر اسلام، پیر طریقت، علامہ، مولانا، پیر، شیخ، اتنی دیر میں آگ چاہے کام کر جائے اپنا. ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے، کہنا چاہیے آگ لگ گئی ہے جناب پیچھے دیکھو، جناب مولانا پیچھے دیکھیے، مولوی صاحب پیچھے دیکھیے. ایمرجنسی میں القاب یاد. لیکن جب ذکر رسول کی باری ہو نا، غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈس لیا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ سانپ ایمرجنسی نہیں، بڑے بڑے ڈر نہیں جاتے، خوف نہیں کھاتے. حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈسا، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو فوراً یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ بارگاہ رسالت ہے. اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. حضرت صدیق اکبر نے فوراً سانپ سانپ نہیں کہا فدا کا ابی و امی یا رسول. حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، وہ ذرا میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا. اس ایمرجنسی میں بھی انہیں آداب بھولے، انہیں ادب نہیں بھولا، احترام نہیں بھولا. ایک ہوتی ہے روٹین کی باتیں وہ کرے، لیکن جب بات ذکر رسالت مآب کی آئے نا تو ذرا تھوڑا سا نا لہجے کو تبدیل کرے، ذرا انداز کو بدلے، ذرا طور طریقے چینج کرے، آپ کا رنگ ڈھنگ بدل جائے، ذوق بدل جائے. 2 بھائی، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. چھوٹے کا کاروبار بڑا سیس ہے، ڈگری بڑی اچھی ہے، کماتا بھی زیادہ ہے، تعلیم بھی زیادہ ہے، لوگ بھی اسے زیادہ جانتے ہیں. اب دونوں بھائی اکٹھے بیٹھے، بڑا بھی چھوٹا بھی. تو اب کسی نے ان میں سے پوچھا کہ تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو عمر بتائے گا کہ ڈگری بتائی جائے گی. بتائیے کیا پوچھا اس نے؟ مثلا وہ کہے گا کہ یہ مجھ سے 10 جماعت میں زیادہ پڑھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا، وہ رتبہ نہیں بتاتے، عمر ہی بتاتے ہیں. بلکہ وہ چھوٹا بھی بول کے کہتا ہے جی یہی بڑے ہیں، چھوٹا میں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا. تو ظاہر ہے وہ چچا ہے تو عمر میں بڑے. کسی شخص نے حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو ظاہری بات ہے پوچھنے والا بھی جانتا تھا کہ حضور نبی ہے، اور صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہے. حضور کا رتبہ سب سے بڑا ہے. وہ سوال کرنے والا بھی اس حقیقت سے آشنا تھا. پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ اب ظاہر ہے پوچھ وہ عمر ہی رہا ہے، رتبے کا اسے پتا ہے. لیکن چونکہ بات ذکر رسالت مآب کی ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے، نبی پاک کی بات کرنی ہے، تو یہ ذرا حضرت عباس کا انداز دیکھیے. کہا کیا کہا آپ نے؟ کہا میں نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے وہی ہیں. اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی. ادب کرے گا، ذکر رسالت مآب ہو تو ادب کرے، احترام کرے، اور اسی طرح حضور کے فیصلوں کا بھی احترام کرے. اگر نبی پاک نے کہا سود حرام ہے تو پھر سود حرام ہے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ حدود اللہ کا خیال کرنا ہے تو پھر حدود اللہ کا خیال کرنا ہے. پھر یہ بھی حضور کا ادب ہے کہ جو فیصلے نبی پاک نے کیے
امت پھر اپنے دل میں پوری طور پر انشراح صدر رکھے اور ہر فیصلے کو قبول بھی کرے، اور جس طرح دین مسجد میں بیان ہوتا ہے نا، اسی طرح عدالت میں بھی بیان ہو، اور اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی بیان۔ پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، تو ایک تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو، ہر وقت ہو، دوسرا عبادت ہو، اور تیسرا نا ذرا ذوق کے ساتھ ہو، یعنی آپ کی نا اپنی کیفیت بھی وہ بنی ہوئی ہو، انہیں لفظ نہ ہو جو ایک نعت خواں صاحب نے نعت لکھ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے، اور اس نعت میں انہوں نے شعر کچھ اس طرح سے لکھے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے بڑا تڑپتا ہوں، بڑا روتا ہوں رات بھر، مجھے نیند نہیں آتی، بے چین رہتا ہوں۔ تو وہ شعر اعلیٰ حضرت کو دکھائے تو فاضل بریلوی فرمانے لگے تمہاری یہ کیفیت کی ہے، حضور کی یاد میں رات بھر جاگتے ہو؟ کہنے لگے نہیں جی نہیں، یہ تو شعر ہے نا۔ تو فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور کے لیے وہ کہو جو تمہاری کیفیت، جو تمہارا رنگ ہے، جو ڈھنگ ہے۔ وہ ہمارا بھی نعت خواں آج کل کہتا ہے نا، دنیا چھڈنی پئی تے چھڈ دیاں گا، پر سقف میں دامن حضور دا چھڈنا نہیں۔ تے انہوں کہیے نا چل تو 5000 ہی چھڈ دے وچوں، وہ بھی چھڈن لئی تیار ہے، وہ دنیا چھڈن نو تیار ہے، اپنی فیس چھڈن نو تیار ہے۔ تو جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ حضور کی بارگاہ، جو تمہارا حال نہیں ہے وہ بیان کرتے ہو، تمہاری وہ کیفیت ہی نہیں ہے اس کا اظہار کرتے ہو۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہمیشہ مزاج صداقت والا